میں نے ایک مثال دی تھی بیان میں کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر ہے اور آپ اس کو لڑکانا چاہتے ہیں, ایک غلط طریقہ ہے کہ 4-6 آدمی مل کے دھکا دیں اس کو, بہت ٹائم لگے گا, انرجی زیادہ خرچ ہوگی اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم ہوگا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی لیور لیا جائے, راڈ لی جائے لمبی, اسے پتھر کے نیچے ٹکا کے پیچھے سے اس کو پش کیا جائے تو وہ لیور سے کیا ہوگا, ایک دم پتھر لڑک جائے گا. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا, معاشرہ یہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے, تو اسلام دشمن قوتیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو فوکس نہیں کر رہی ہیں کہ وہ پتھر میں ہر سم سے دھکا لگائیں. نہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2-4 چیزیں کنٹرول کر لو تو یہ خود بخود ہمارے غلام بن جائیں گے, ان میں غیرت, حمیت, شرم ختم ہو جائے گی, پھر جہاں پھرو گے چلے جائیں گے. یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو وہ کیا چیز معاشرے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ بے حیائی. اللہ کی قسم ان کو قرآن پڑھنے سے تکلیف, آپ اپنے اسکولوں میں پہلی جماعت سے لے کے 10ویں تک بخاری رکھ لو, قرآن رکھ لو, ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں پڑھو. کس نے منع کیا قرآن پڑھنے سے؟ اللہ کی قسم ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں. یہ مسجدیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں, وہاں بھی لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے بولو بھائی جاتے ہیں, حج پہ بھی جاتے ہیں, ان کو اس سے تکلیف نہیں ہے. ان کو زکوٰۃ سے تکلیف, ان کے تو خود اپنے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں سے بھی تعاون کرتے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی کرتے ہیں. ان کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے, بولتے کیوں نہیں یار, بول لو یار. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بولے نہیں میرے بیان کے جواب میں. جب میں بولوں نا بولو تو بولے نہیں ہو, یہ چاہتے ہیں تاکہ اثر نہ ہو, سبق آپ کو یاد نہ ہو. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, تو وہ انہوں نے بولا ایک وہ جو سود کھانے والا, دوسرا وہ جو بے نمازی, تیسرا بولنے ہی لگتے ایک بندہ کھڑا ہوتا کہہ رہے مولوی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. ان کو غصہ آ جاتا, بھائی بات مکمل تو کرنے دو. پھر یہ کہتے ہیں بھائی 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ اور ایک, ابھی بولنے ہی لگتے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک سوال. ان کو پھر غصہ ہے, بولا یار ذرا چپ کرو, ابھی بات تو کمپلیٹ کرنے دو. پھر جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ اور پھر وہ کھڑا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا یہ جائے گا. تو کلچر کو جو چینج کرنا ہے نا, دیکھو برطانیہ میں, ہندوستان میں جب برطانیہ آیا ہے, برطانیہ جب ہندوستان میں آیا, اس نے 100 سال سے زیادہ مضبوط حکومت کی ہے, 100 سال سے زیادہ مضبوط حکومت کی ہے. اس نے فوکس کس کو کیا ہے؟ اسکولوں کو. سمجھ رہے ہو؟ اسکول کا جال بولو بھائی پھیلا دیا. لیکن ہندوستان میں انگریز وہ کچھ نہیں کر سکا جو وہ سوچ کے آیا تھا. اور یہ گوروں کے ماہرین کا ریٹن میں یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں ہم نے 100 سال حکومت کی ہے مگر اتنے اثرات نہیں چھوڑے جتنے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چھوڑے ہیں. یعنی کہیں بھی انہوں نے قدم رکھا نا, چند سال حکومت کی ہے, جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو ان ملکوں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں مسلمان آباد بھی ہوئے ہوں, حالانکہ وہاں ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اندلس میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے, اندلس میں خلافت تھی باقاعدہ, لیکن غیروں نے چند سال حکومت کی ہے. جب وہ واپس گئے ہیں تو اندلس کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہاں کبھی مسلمان بھی رہے ہوں گے, مسلمانوں نے حکومت بھی کی ہوگی. کیوں؟ یہی پالیسی ان کی کہ ان میں شرم اور غیرت کو بولو بھائی ختم کرو. شرم اور غیرت کیسے ختم ہوتی ہے؟ بے غیرتی پر بیانات کرنے سے نہیں ہوتی کہ میں آپ کو یہاں باقاعدہ بے شرمی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں کہ دیکھو بے شرم بن جاؤ, بہت ثواب ملے گا.
اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کسی طرح آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, شاید کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو امت کے لیے خیر خواہ بن جائے. ہزاروں میں بعض دفعہ 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن پہ بات اثر کر جاتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی مقام پہ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں. تو وہ فوکس کس چیز کو کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا, پتھر کی مثال سامنے رکھیں, چاروں طرف سے دھکے نہیں لگا رہے, ایک پوائنٹ کو فوکس کر رہے ہیں, ایک پوائنٹ کو. وہ کیا ہے؟ ان میں غیرت اور شرم کو بولو نا ختم. اب غیرت اور شرم کو ختم کرنا یعنی ایک پوائنٹ پکڑ لیا انہوں نے, ان کو پتا ہے کہ یہ ختم کر دو تو باقی سب خود بخود ختم ہو جائے گا. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو, کیونکہ حیا اور شرم ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو اب غیرت ختم کرنے کے لیے ایک تو پوائنٹ یہ آیا کہ غیرت ختم کرنی ہے, انہوں نے اس کو ہدف بنایا ہے, شرم اور حیا ختم کرنی ہے. باقی ادھر ادھر کہہ رہے ہیں ٹائم ضائع نہ کرو اپنا. اب غیرت دیکھو کتنے ہوشیار ہیں کہ غیرت اور شرم کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹائم ضائع نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ختم کرنے کے لیے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں مگر ان تمام طریقوں پہ ٹائم ضائع مت کرو. وہ بہت سارے طریقوں میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیرت اور شرم کے خلاف بیانات کیے جائیں, مضامین لکھے جائیں, لیکن یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے بیانات کریں گے شرم کے خلاف, لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی. میں اگر یہاں آپ کو اللہ نہ کرے باقاعدہ یہاں بے شرم بنانے کے لیے میں بیانات کرنا شروع کر دوں, دیکھو شرم بہت بری چیز ہے, کوئی سنے گا میری یہ باتیں؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. بولے کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ تو قرآن کو ان کے نصاب سے نکالنے کی ضرورت ہے, نہ حدیث کو, نہ مولانا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مسجدوں سے. یہ بہت سارے مولانا ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں ویرائٹیز بہت ہیں, کس کس کو ختم کریں گے؟ تو وہ تعلیمی اداروں کو فوکس کرتے ہیں کہ نئی نسل جو بھائی یہ جتنے ابھی ہیں یہ ہمیشہ تھوڑی رہیں گے. آج جو آدمی 50 سال کا ہے وہ ممکن ہے 20 سال کے بعد دنیا میں نہ ہو. تو جو نئی نسل ہے وہ تمام کی تمام وہ کہاں سے ہو کے جاتی ہے؟ بولو یار, کیونکہ اسکول میں بچوں کو پڑھانا یہ ہر شخص کی مجبوری ہے. آپ اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا تو رہے گا نہیں, تو پھر دین کا بھی نہیں رہتا. وہ جب ظاہر ہے ہر جگہ سے تانے ملیں گے, تجھے آتا واتا کچھ نہیں ہے, نہ کہیں جاب ملے گی, تو دین کا بھی نہیں رہتا. پھر وہ کہتا ہے ابے اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے کیوں پیدا کر دیا. اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں لوگوں سے, حالانکہ کر کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں کر رہا. پھر الزام کس پہ لگاتا ہے؟ یار اللہ میاں نے پتہ نہیں مجھے بے روزگاری کے لیے کیوں پیدا کیا. تو اسکول ایک ایسی جگہ ہے, آپ کیسے بھائی مدرسے میں, تو مدارس میں جو طلبہ کا ریشو ہے وہ اسکول کی نسبت بہت زیادہ کم ہوتا ہے, اور وہ کم اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی کم ہے. بھائی جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اسی حساب سے اس میں لوگ جاتے ہیں نا. آپ کے 4 بچے ہیں تو چاروں کو تھوڑی بھیج دو گے آپ مدرسے میں. بولو گے بھائی میں نے دکان بھی سنبھالنی ہے, میرا کاروبار بھی ہے اور کھانا بھی ہے, تو ایک آدھ کو آپ وقف کر دو گے دین کے لیے, باقی تو سارے کہاں جائیں گے؟ اسکول جائیں گے. تو انہوں نے کس پہ محنت کی ہے؟ اسکولوں پہ. اب اللہ کرے جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ جائیں, میں سمجھا پاؤں. اسکولوں پہ انہوں نے محنت کر کے کیا ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ اسکولوں کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھو. اسکولوں کا سسٹم میں کیا کرو؟ بولو بھائی, اپنے ہاتھ میں رکھو. اب اس میں بھی ایک غلط طریقہ تھا, ایک صحیح طریقہ تھا. ڈنڈے سے دھنائیاں لگا لگا کے بچوں کو کہا جائے ہمارے اسکولوں میں آؤ, یا مہم چلائی جائے, ایڈورٹائزمنٹ کی جائے. اس چیز کو بھی انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. ہائے ہائے کیسے بتائیں یار,
انہوں نے کہا یہ نیچرل طریقہ، کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، بھیڑ چال چلتے ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں. مسلمان کا جو علامت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر سوچے کام کرو، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے نا اگر گلی محلے میں، جب بچہ گرے گا تو نکال لیں گے. کتنے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھو. گاڑیاں، میں بھی کچھ دن پہلے اپنی گاڑی میں ڈھڑی گٹر میں پھنس گئی گاڑی ہماری. 4 آدمی آئے، قوم کی خدمت کا جذبہ تو ہے، انہوں نے الحمدللہ گاڑی نکالی، مگر پھر بھی ڈھکن کسی نے، میں نے تلاش کیا وہاں ڈھکن ہے کہاں. محلے والوں کو میں نے تھوڑی آڑ دلائی، میں نے کہا یار کوئی ڈھکن لا کے رکھو اللہ کے بندو، لیکن نہیں رکھیں گے. ہاں اتنا جذبہ ہے کہ کوئی گاڑی گر گئی، بندہ گر گیا تو 4 آدمی پکڑ کے اس کو، ارے بابا اس میں جو اتنی محنت لگ رہی ہے اس سے بہتر نہیں کہ ڈھکن لا کے رکھ دو اللہ کے بندو. تو صدقے کا بکرا نکال لے گا یہ، اس کے گھر میں کوئی آفت آئے گی نا، یہ صدقے کا بکرا کسی کہیں غریب کو کھلا دے گا. یہ تصور ہے انسانیت کی خدمت کا. عجیب مجھے تو بڑی حیرانگی، پتہ نہیں آپ لوگ، آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سیکھ تو ہو رہا ہے مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. گٹر کا ڈھکن آپ کے محلے میں نہیں ہے اور آپ بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بکرا کیا کر رہے ہو؟ صدقہ. عقل ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ صدقے کے بکروں کو اپنی فہرست سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، اس کو نکال دو. یہ غلط تصور ہے صدقے کا. غریب کی مدد کرنی ہے، بلکہ غریب کی سب سے پہلے مدد یہ ہے اس غریب کی کرو جو گٹر میں گر سکتا ہے. تو ڈھکن لا کے محلے میں کیا کر دو؟ رکھ دو. اس سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر سارے آپ کے محلے میں آپ نے چیک کر لیا تمام گٹروں کے ڈھکن موجود ہیں تو پھر صدقے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی غریب کو کیا دے دو؟ پیسے دے دو. اس کو بکرا خریدنا ہوگا بکرا خریدے گا، کچھ اور لینا ہوگا کچھ اور لے گا. مذہب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اللہ کی قسم. ایسا بیڑا غرق کیا ہے نا مذہب کی. جو ایک تو مذہب پہ چلنے والے بہت ہی شارٹ ہو گئے ہیں، تھوڑے سے ہو گئے ہیں. جو چل رہے ہیں آدمی کہتا نہ چلتا تو اچھا تھا، اپنے اسٹائل سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، دین کا کیا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے اسکولنگ سسٹم کا جال بچھایا. اب یعنی اس چیز کو فوکس کیا انہوں نے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اسکول پہ محنت اس لیے کہ سب نئی جنریشن کہاں سے ہوگے جاتی ہے؟ اسکولوں سے. اب انہوں نے ایک کام اس میں یہ کیا کہ اسکولنگ سسٹم میں تعلیم کا معیار اتنا اچھا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ ہم اور آپ مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں داخل بولو بھائی نہ کریں. کیونکہ اسلامی اسکول میں جائے گا سب سے پہلے حفظ کی کلاسیں ہوں گی، وہیں قاری سے پٹنا شروع ہو جائے گا، وہ دے دنادن. تو وہ اخلاق سیکھے گا وہاں سے، پٹ پٹ کے آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ ریسیپشن پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے گا جن کو بات کرنے کی تمیز، یہ اسلامی اسکولوں کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی. پہلا امپریشن ہی ایسا پڑے گا کہ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا میں بتا رہا تھا انہوں نے تعلیم کا معیار کیا کیا؟ بہت ہی اونچا، بہت ہائی فائی تعلیم. اور اس تعلیم میں انہوں نے مذہب بھی رکھا، سیرت کے جلسے بھی رکھ دیے. انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سیرت کے جلسے ہوں، ہمیں مذہب نہیں ختم کرنا، ہمیں غیرت ختم کرنی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سیرت کا کوئی ان کو وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیرت پہ جلسہ بھی ہوگا، نعتیں بھی ہوں گی، حمد بھی ہوگی اور یوم آزادی بھی منائی جائے گی. کوئی بات نہیں، اپنے ملک سے محبت کرو. انہوں نے غیرت ختم کرنے کے لیے کو ایجوکیشن سسٹم، ڈانس کی کلاسیں. کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی، لاہور میں ایک کالج میں ڈانس ہو رہا ہے لڑکیوں کا اسٹیج پہ. کالج کی سطح پہ جب لڑکیاں ناچیں گی اور کالج والے دیکھیں گے اس کو، یعنی یہ تعلیم کا گویا حصہ بنا دیا گیا ہے.
یہ تعلیم میں کیا کر دیا گیا بھائی؟ اسکول کی سطح پہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں لوگ اس کو تعلیم کا حصہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے لاشعوری طور پر؟ بھائی یہ تو ہمارے اسکول کا کیا ایک یعنی حصہ ہے یہ. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ان میں شرم و حیا ختم, اور جب شرم و حیا ختم تو جس میں حیا نہیں ہے وہ اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرے گا, وہ اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرے گی وہ لڑکی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, میرے پاس اتنے والدین آ رہے ہیں بچے بگڑ گئے بچے. میں کہتا ہوں کہ جس اسکول میں داخل کیا ہے نا آپ نے کم بگڑے ہیں, کچھ باپ دادا کے اثرات چلے آ رہے ہیں بلڈ میں جس کی وجہ سے جتنا بگڑنا چاہیے تھا اتنا نہیں بگڑے. ان کو تو اور بگڑنا چاہیے تھا جو جس ماحول میں آپ نے ان کو داخل کیا ہے. عیش و عشرت کی طرف, عیش و عشرت کی طرف. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر آپ نے ملک میں کوئی خدمت کرنی ہے نا انسانیت کی, اللہ کا واسطہ اچھے اسکول بنائیں اور اسکول میں تعلیم معیاری ہو مگر ماحول بولو بھائی اسلامی ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بعض بڑے علماء نے یہ تحریک چلائی کہ اسکولوں کو فوکس کیا جائے, اسکول اچھے بنائے جائیں, تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے تھے انہوں نے بھی اچھے اسکول بنانا شروع کر دیے, مگر ایک دو اسکولوں کو چھوڑ کے جو نتائج سامنے آئے وہ انتہائی خراب نتائج. کیوں؟ وہ نتائج اس لیے خراب سامنے آئے کہ ان میں توکل بہت زیادہ تھا. ان میں توکل کہ چلانے والا کون ہے, بولو بھائی اللہ چلائے. ایڈمیشن کا کوئی معیار نہیں کہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو, کیونکہ عوام کی خدمت کے لیے ہے. تو جتنا قوم میں جو بیچارہ کہیں بھی دنیا میں نہیں چل پا رہا تھا اس کو آپ نے اسکول میں کیا دے دیا, فی سبیل اللہ یار ایڈمیشن دے دیا آپ نے کہ یہ دنیا میں چونکہ کسی کام کا نہیں ہے تو ایسے بچوں کی خدمت کرنا ہمارا ملی اور قومی فریضہ ہے, لہذا زکوٰۃ سے اس کو کیا کیا جائے گا, پڑھایا جائے گا. کوئی معیار ہی نہیں ہے ایڈمیشن کا. جو ٹیچر رکھے جاتے ہیں ان کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ چلہ لگا ہوا ہو, یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا کوئی, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے اسکول کامیاب بھی ہیں لیکن اکثریت ناکام ہوئی ہے. تو وہ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس ٹیچر کی کو تجربہ کتنا ہے پڑھانے کا. میرے پاس لوگ بہت آتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی اسکول کھولنا چاہتے ہیں, مفتی صاحب آپ مشورہ دیں, جو آپ کہیں گے ویسا کریں گے. میں نے کہا یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اسکول نہیں چلا سکتے, آپ میں وہ گٹس ہی نہیں ہے اسکول چلانے کے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مفتی سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ او بھائی کیا ہو گیا یار, میں پاگل ہو گیا ہوں. خدا کے بندو اسکول چلا رہے ہو تو جو پہلے سے کامیاب اسکول چلا رہے ہیں ان سے جا کے مشورہ لو نا. جس قوم کو یہی نہیں پتا کہ کس فیلڈ میں کس سے مشورہ لینا ہے وہ کیا ترقی کرے گی. میں نے کہا میں نے اللہ کی قسم زندگی میں کبھی کوئی اسکول نہیں چلایا, مجھ سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ جاؤ سٹی اسکول والوں سے مشورہ لو کہ حضرت آپ نے اتنی کامیابی سے اسکول کیسے وہ کون سے بنیادی گٹس ہیں آپ کے اندر, وہ کون سی خاص چیزیں جن کو آپ فوکس کرتے ہیں, ہمیں بھی بتائیں پلیز. فری میں نہ دیں تو پیسے دے کے ان سے مشورہ لیں آپ. ہمارے سارے کام چونکہ فری میں ہوتے, مولوی صاحب تو فری پھوکڑ میں دے دیں گے نا جو بھی مشورہ ہوگا. تو میں نے کہا ان سے مشورہ لو, البتہ اتنا خیال ضرور کرنا کہ ان کی اچھی چیزوں کو لے لو اور ان کی نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دو. بس یہی تو ہم چاہتے ہیں. اللہ کی قسم اس وقت ملک کی اور انسانیت کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہے کہ لوگ اچھے اسکولوں کی طرف دیکھو. میں کو ایجوکیشن کے خلاف 3 ہفتے سے چیخ رہا ہوں, بہت سے لوگوں کی کالز آئیں, مشورے آئے, انہوں نے کہا آپ چیختے رہے, حکومت KPK میں کو ایجوکیشن سسٹم بند نہیں کرے گی, نہ اسلامی جماعتیں بھی اگر جیت جائیں گی وہ بھی بند نہیں کریں گی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو معذرت کے ساتھ دین سے اتنی دلچسپی نہیں ہے, ان کو دلچسپی نہیں ہے. بعض دینی جماعتوں کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے کو ایجوکیشن کالج کھولے ہیں باقاعدہ. میں نے کہا لو بھائی, ہم PTI کو رو رہے ہیں, ہم ان کو لتاڑ رہے ہیں ہر بیان میں, یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے.
تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی حکومت کو بھی یعنی تو کہنا چاہیے، لیکن حکومت تو جمہوری طرز حکومت ہے نا، اس میں جو پبلک جدھر جائے گی حکومت وہیں جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پبلک اگر خود ہی اس بات کا احساس کر لے، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا تجربہ ہے، وہ ایسے اسکول کھولنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم اچھے معیاری اسلامی اسکول کھولیں گے، اور مشورہ کس سے لیں گے؟ ابھی بتایا ہے نا میں نے جو پہلے سے کامیاب اسکول چلا رہے ہیں ان لوگوں سے مشورہ لیں گے. مفتی صاحب سے مشورہ بھی ہم لے لیں گے سلیبس کے بارے میں کہ اسلامیات کی یہ والی کتاب مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی. کیا خیال ہے؟ ہاں تھوڑا سا جو ان کی فیلڈ ہے اس سے متعلق ہم ان سے بھی مشورہ لے لیں گے. تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں انسانیت کی خدمت بولو بھائی نہیں ہے. میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ میں بہت تلاش میں تھا. بچے تو ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے ہیں الحمدللہ. اب بچے چھوٹے چھوٹے بڑے ہوتے گئے، ان کے اسکول میں ایڈمیشن کا ٹائم آیا، میں بہت پھرا چاروں طرف، مجھے کوئی اسکول ڈھنگ کا نظر. ایک اسکول گیا تو پتہ چلا لڑکیاں اسکرٹ پہن رہی ہیں، صبح میوزک کی کلاس ہو رہی ہے اور ہلکا ہلکا ڈانس بھی ہو رہا ہے. ہم نے کبھی ہلکا ہلکا میٹرک تک پورا بریک ڈانس شروع ہو جائے گا ان کا. کیا خیال ہے؟ ابھی ہلکا ہلکا ہے تو غیرت آہستہ ہلکے ہلکی ختم ہوتی ہے. ابھی ان کو تھوڑا سا ہلاؤ، میٹرک تک پہنچیں گی تو پورا آرام سے ہل سکیں گی، پورا باقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو جائے گا ان کا. سسرال والوں کا، سسرال کے سامنے داماد ایسے ہوتا ہے جیسے اسرائیلی کے سامنے فلسطینی. سسرالوں کے تانے بچوں کو بگاڑ رہا ہے، اسکول نہیں بھیج رہا. میں نے کہا بھائی ہم اس ماحول میں نہیں بھیج سکتے. انسان کا بچہ پہلے بنانا ہے، شرم و حیا پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تعلیم بھی دینی ہے تو اس کے لیے ہوم اسکولنگ کا سسٹم شروع کروایا. کسی استانی کو، ٹیچر کو ہائر کیا جو شرعی پردہ کرتی تھی، نیک پرہیزگار تھی، کہ بھئی بچیوں کو وہ پڑھائے گی، کیونکہ ٹیچر کے اثرات بچوں کے اوپر لاشعوری طور پہ پڑتے ہیں. تو سلیبس ہم نے وہی لیا جو ایک اسٹینڈرڈ کا سلیبس ہے، لیکن ہم نے کہا میٹرک تک کہاں پڑھیں گے بچے؟ گھر میں. اب پوری قوم سے پہلے 2-3 شادیوں میں پوری قوم سے پھڈا لیا کہ جو کام پوری قوم نہیں کر رہی وہ آپ کر رہے ہو. اب یہ بھی ایک نیا پھڈا خاندان سے شروع. بھائی آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اسکول کے بغیر بچوں کو گھر میں پڑھا رہا ہو. وہ ایک نیا پھڈا روز آنا، چخ چخ پخ پخ. کیونکہ سسرال، معذرت کے ساتھ بھائی کہ کوئی سسرال بھی یہاں بیٹھا ہوا ہو، معذرت، یہ آپ کو جینے. کیونکہ ایک صاحب میرے پاس آیا، ایک لڑکا کہہ رہا ہے یار میری جیب اجازت نہیں دیتی سی جی اسکول میں بچوں کو پڑھانے کی، اور میرے سسرال والے مجھے فورس کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کریں، میری ارننگ اتنی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ ان کو بول دو کہ بھائی میں نہیں پڑھا سکتا. کہہ رہے ہیں نہیں وہ پھر بھی فورس کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، یہ میں واقعات ایسے سناتا ہوں، سیکھ لیں آپ لوگ یہ حربے. کہہ رہے میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو، میرے بچے ہیں، میں زیادہ اچھا فیصلہ کروں گا. کہہ رہے ہیں وہ سسرال والے کہتے ہیں کیوں، کیا ہماری اولاد نہیں ہے؟ یہ تانا یاد رہے گا. سسرال ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ارے بھائی یہی تانا سننے کو ملتا ہے نا. بھائی تمہاری اولاد ہے، ہمارے بھی تو نواسے ہیں، یہ ہماری بھی تو بیٹی یا بہن کے بیٹے ہیں، یہ بھانجے بھتیجے ہیں، تو ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کہہ رہے یہاں کہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں نے کہا اب آپ نے مجھے بتایا، اب آپ خاموش نہ ہو. جب آپ کو یہ تانے ملا کریں کہ بھئی ہماری اولاد نہیں ہے، تو آپ کہو ہاں ہے، لہذا آدھی فیس آپ دو گے. بھئی رشتہ ہے تو کچھ، خالی مشوروں کے لیے تو کچھ بھی رشتے نکال لو. میں نے کہا آپ یہ بولو کہ چونکہ یہ آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں، صرف میرے ہی نہیں ہیں، اور آپ بھی ان کے کچھ نہ کچھ خیر خواہ ہو، لہذا خالی زبانی ہوا کے غبارے نہیں چلیں گے. اس خیر خواہی میں آدھی فیس آپ دیں گے. تو خامخواہ کے مشورے اور مسلط ہو جانا. باپ زیادہ بہتر جانتا ہے بھائی اولاد کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. اللہ نے باپ کو اسی لیے تو ولی بنایا ہے. اس کی مرضی کے بغیر تو بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، اور یہاں ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے.
لوگ کہتے ہیں ابا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا ابا ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن اولاد کے لیے ابا سے بہتر, ابا سے زیادہ ٹھیک اولاد کے لیے کوئی نہیں ہوتا. ہاں لاکھوں میں کوئی ایک ہو ایک الگ بات ہے. ابا جیسا مرضی ہو, اولاد کو بہرحال وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے نیک ہی بنے, مجھ سے اچھی بنے, تعلیمی لحاظ سے, عزت کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد مجھ سے 2 قدم آگے نکل جائے, اور ابا ہی کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم تو بھگتے ہوئے ہیں نا سب چیزیں, اس لیے ہم ایسے مشورے دیتے ہیں جو خود بھگت چکے ہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ پھر ایک قریب میں ایک اسلامی اسکول کھل گیا, کچھ نسبتاً بہتر, تو پھر بچے وہاں جا رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا پڑھانے کا تو تھا, مگر اسکول بھیجنے کا نہیں تھا. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے نہیں بھیجوں گا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے حالات کو. اولاد کی ٹینشن آپ اٹھاؤ اور وہی اولاد کل آپ کی باغی بن جائے. یہ جو آج کل اولادیں ابا کی باغی نہیں ہے نا, اس لیے کہ ابا اولاد بنے ہوئے بیٹوں کے سامنے, اس لیے گھر کا ماحول اچھا ہے. باپ اگر باپ بن جائے, اولاد 2 دن نہیں باپ کو چلنے دے گی. ایک صاحب کہنے لگے یہ صاحب اپنے ابا کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا میں جانتا ہوں ان کو, یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ابا ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. حقیقت ہے, ان کے ابا جو ہے نا بیٹے کا ایسا احترام کرتے ہیں کہ نتیجے میں بیچارہ یہ مجبور ہے احترام کا. ابا ذرا ابا بن کے دکھائے نا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ابا آج کل اپنے بیٹے سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ رات کو دیر سے کیوں آ رہا ہے, یہ نہیں پوچھ سکتا. اگر ابا نے بیٹے سے پوچھ لیا 12 بجے کیوں آ رہا ہے, 1 دفعہ پوچھ لیا, 2 دفعہ, تو آگے سے جھڑکی وہ جھڑک دے گا باپ کو. یہ فیشن یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ماں اگر بیٹی کو 2-4 کام بول دے نا, تو بیٹی آگے سے شیر ہو کر جواب دینے لگتی ہے. وہ تانے جو ہم کبھی زندگی میں جن کا تصور نہیں کیا تھا ہم نے, آج ہم سنتے ہیں کہ بیٹی نے ماں کو وہ تانا دیا ہے جو کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. روح کانپ جاتی ہے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں. ہم نے بھی اپنی ماں سے مارے کھائی ہیں, ڈانٹیں کھائی ہیں. جو والدہ نے بنا کے سامنے رکھ دیا کھاؤ. ہماری ماؤں نے ہمارے نخرے نہیں اٹھائے کہ یہ نہیں تو وہ نہیں, جو پکائے کھاؤ. کھانا پڑتا تھا کیونکہ وہ چمٹا والدہ گرم گرم دکھاتی تھی, بولے یہ کھاؤ گے, کھا لیتے تھے. اندر اندر کڑ رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں بولیں گے ایک لفظ, ماں ہے بھائی. ابا سے بھی ٹھکائیاں کھائی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد نہ ابا سے ڈانٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھکائی تو بہت دور کی بات. اور اس کو پتہ نہیں کیا ایک تعبیر کیے جاتے ہیں اچھے اچھے القاب کے ساتھ. تو آج کل جو میں گلی سے گزر رہا تھا, مجھے ایک بچی کی آواز آئی, اپنے ماں سے کہہ رہی ہے, ماں بیٹی کو ڈانٹ کر کہہ رہی ہے اپنی زبان بند کرو, تو بیٹی کہہ رہی ہے آپ اپنی زبان بند کرو. کس قدر غلیظ جملہ ہے, کس قدر خطرناک جملہ ہے. جیسے کوئی باس جو ہے نا اپنے کسی امپلائی کو ڈانٹ رہا ہو کسی کمپنی میں. یہ جملے آج کل زبانوں پہ کیا ہو گئے ہیں اولاد کے, ہلکے ہو گئے. کیونکہ اسکولوں میں تربیت, بولو بھائی, نہیں ہے. اسکولوں میں آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے. اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ باپ کے سامنے, ماں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے سب ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جا رہے ہیں. ٹیچروں کا احترام نہیں ہے بھائی, ٹیچروں کا احترام نہیں ہے. تو ہم تو دیکھتے تھے کہ ٹیچر کا بڑا احترام ہوتا تھا. جو ٹیچر کا احترام کر رہا ہے وہ باپ کا کتنا کرے گا. وہ بچوں کو آزاد آزاد آزاد, سختی نہیں کرنی, سختی نہیں کرنی, ڈانٹنا نہیں. میں بھی مانتا ہوں کہ سختی نہ کریں, نہ ڈانٹیں. جو بات محبت سے ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی. لیکن بچہ بے عقل ہوتا ہے, اور بے عقل کو, کم عقل کو دلائل سے سمجھانا آپ کے بس میں نہیں ہے. اس کو سختی سے سمجھانا پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا درندوں کی طرح پیٹنا شروع کر دیں, لیکن بچے پر اگر استاذ کی سختی نہ ہو, والدین کی سختی نہ ہو, بڑے بھائی بہنوں کی سختی نہ ہو, تو بچہ بگڑتا ہے, سدھرتا نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیوں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو, مارو اس کو. تو وہی کلچر آ رہا ہے جو سارا یورپ کا کلچر ہے نا, وہی ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہی ہوگا جو ان کا حشر ہے. باپ ماں بچے کو پیدا کرتی ہے مگر سختی, بولو بھائی, نہیں کر سکتی. وہ سارا دن اس کا خیال کرے گی مگر ڈانٹے گی نہیں اس کو. اسکولوں میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے ماں باپ ڈانٹتے تو نہیں آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے یار میں نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا تھا,
تھوڑی ٹھکائی بھی لگا دی, گورنمنٹ نے میرا بچہ لے کے گوروں کے حوالے کر دیا کہ وہ پالیں گے اس کو. کیا گزرتی ہوگی باپ کے اوپر یار, مجھ سے اولاد لے کے کس کے حوالے کر دی؟ غیروں کے حوالے. ہم تو اسی میں مر جائیں غم سے ہی. تو میرے بھائی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہی کلچر آ جائے تمہارے معاشرے میں؟ تو کچھ اسلام نے بھی تو بتایا ہے, ہمیں کسی چیز میں ہم غیروں کے محتاج بولو بھائی نہیں ہے. ہمارے دماغوں میں ایک غلط تصور بٹھایا گیا ہے کہ اگر ہم اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کریں گے تو اچھی تعلیم نہیں ہوگی. یہ غلط ہے. ہم نے اصول کامیابی کے وہی لینے ہیں جو پوری دنیا میں مسلم ہے, مگر ماحول کون سا دینا ہے میرے بھائی؟ اسلامی. اس میں اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے, آپ کے اور اچھے نتائج آئیں گے. تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ بھی ایجوکیشن کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے وہ اگر اچھے اسکول بنا سکتے ہیں تو اللہ کا واسطہ اس سے بڑی انسانیت کی خدمت بولو بھائی کوئی نہیں ہے. ایسے اسکولوں کے جال بچھا دو. اللہ نے بعض لوگوں کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں, ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے, پورے ملک میں جال بچھا دیں. وہ ایسے معیاری اسکول ہوں, ان کا رزلٹ ایسا ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو ایجوکیشن میں بھیجنے کی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے. ایسے معیاری اسکول ہوں. اور جو اس قسم کے معیاری اسکول چل رہے ہیں ان کو پروموٹ بھی بولو نا کیا جائے. اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کریں آپ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کا یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں, ان کا یہ مقولہ ہے کہ اس وقت مدارس سے زیادہ ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے جن کی تعلیمی معیار بہت اونچا ہو اور ماحول اسلامی ہو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر آپ ان اسکولوں میں علماء سے مشورہ لیں ضرور کہ بھئی یہاں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے. جو علماء کی فیلڈ ہے اس بارے میں آپ علماء سے مشورہ لیں. سمجھ رہے ہیں؟